مسلمہ کی بات چھڑی ہے تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آج جو دور گزر رہا ہے ہر کوئی دیکھ رہا ہے، چاہے وہ میڈیا کے ذریعے ہو چاہے کسی اور ذریعے ہو، ہر طرف سے مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے، ظلم کیا جا رہا ہے۔ اور اکثر ہندوستان کے علاقوں میں یہ دیکھا گیا ہے، کیونکہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا کیونکہ فتنہ ہو سکتا ہے، یہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمان باہر نکلنے سے ڈرتا ہے، اور ایک اسٹیٹ کا مسلمان دوسرے اسٹیٹ کو جانے کے لیے ڈرتا ہے کیونکہ وہ اس اسٹیٹ میں کسی کی موب لنچنگ ہو گئی تھی۔ تو حضور اس دور میں آپ مسلمانوں کو کس طریقے سے آپ ان کی اصلاح فرمائیں گے کہ وہ آگے بڑھ سکیں؟ بلا شبہ یہ بہت ہی چیلنجنگ دور ہے جی، سبق آموز ہے، اور جہاں ہمیں یہ دور آزمائش میں مبتلا کر رہا ہے وہیں ہمیں بہت سارے اسباق اور دروس بھی دے رہا ہے۔ بالکل بالکل حق ہے۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے قرآن مقدس، رب تعالیٰ فرماتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر جی، بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ اللہ صدق اللہ العظیم۔ کہ بحر و بر میں، خشکی اور تری میں، یعنی پوری دنیا میں فتن و فساد، وبائیں اور بلائیں آ گئیں تمہاری اپنی کرتوتوں کی وجہ سے، اللہ اکبر، جو تم نے خود کی۔ اللہ پاک صاف فرما رہا ہے، آگے ارشاد ہے لیذیقہم بعض الذی عملوا، اور یہ مزہ ہم جو ان کو چکھاتے ہیں وہ کیوں؟ کہ جنہوں نے ایسے عمل کیے ہیں ہم انہیں مزہ چکھاتے ہیں تاکہ یہ مزہ چکھتے چکھتے وہ رب کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ تو دراصل اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو ان کی ماؤں سے 70 گنا زیادہ چاہتا ہے۔ حق ہے۔ تو اس کی رحمت اس بات کو کیسے گوارا کرے کہ اس کا کوئی بندہ، اور خاص کر کلمہ گو بندہ، جی جی، جہنم میں جائے۔ اللہ، ہمارے پاس جنت میں جانے کے کوئی ایسے اعمال و اسباب نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ وہ اسباب پیدا کرتا ہے سبحان اللہ، جس کے ذریعے ہماری سخت ترین آزمائش ہوتی ہے۔ یہ جو فتن و فساد ہے جس کی طرف اشارہ کیا کہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے، اگر ان میں ہم غور کریں تو یہ بہت لمبا سبجیکٹ ہے۔ جی، بنیادی طور پہ اگر ہم دیکھیں تو ہماری ایک تو حب دنیا، بے راہ روی، ہماری فیشن پرستی، اور خوف الہی اور خوف آخرت کا نہ ہونا، جی، اس چیز نے ہمیں اس دنیا کے پیچھے لگا دیا ہے۔ بالکل، آج سب سے زیادہ مسلمانوں کے لیے موسٹ امپورٹنٹلی یہ ضروری ہے کہ وہ یہ محسوس کرے کہ یہ فانی دنیا ہے، اس دنیا سے پہلے بھی ہم کسی دنیا میں تھے، جی جی جی، اور اس دنیا کو چھوڑ کر بھی ہم کسی دنیا میں جائیں گے۔ گے، یہاں پرماننٹ ہمارا اسٹے نہیں ہے، بالکل، یہ صرف ایک مسافر خانہ ہے۔ بالکل، ایک ٹریولر جب سفر کرتا ہے تو وہ اپنے ڈیسٹینیشن پہ اپنا سامان اتارتا ہے، چھوٹے چھوٹے اسٹیشنوں پہ نہیں اترتا، وہاں خود اتر کے وہ چائے پانی پی لیتا ہے، بالکل بالکل حق فرمائے۔ لیکن سامان لے کے وہ وہیں اترے گا جہاں کا اس نے ٹکٹ کٹایا۔ ہم سے غلطی کیا ہو رہی ہے کہ ہم اس دنیا ہی کو اپنا سب کچھ سمجھنے لگے۔ بالکل، اور اللہ پاک نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، بڑی لمبی آیت ہے کہ ہم نے نظر فریب بنا دیا ہے اس دنیا کی خوبصورتی کو شہوات کی محبت کے ذریعے۔ اللہ، تو یہ جو ہمارے ڈیزائر ہیں، ہمارے ایمبیشنز، ہمارا لسٹ ہے جس کو ہم نفسانی خواہشات کہتے ہیں، ہم اس کے غلام بنتے جا رہے ہیں۔ آج جو سب سے برے حالات سے جو ہم گزر رہے ہیں اس کا اگر سب سے بنیادی کوئی محرک ہے، کوئی سب سے بنیادی سبب ہے تو جناب وہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں اپنے مقصد سے، اپنے سبب پیدائش سے، اپنے گول سے پھر کر صرف حب دنیا، نفس پرستی میں یہ بھول گئے کہ ایک دن ہمیں یہ دنیا چھوڑنی ہے، کیونکہ ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے ہیں نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ تو جب ہمارا آنا، ہمارا جانا ہماری مرضی سے نہیں تو ہمارا جینا ہماری مرضی سے کیا ہوگا؟ تو اب یہاں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنا چاہیے۔ دوسری بنیادی چیز ہے تقوی۔ تقوی ایک بہت واسٹ عنوان ہے، پھیلا ہوا، اس میں زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، لیکن تقوی کو یوں سمجھیں کہ اللہ کا تقوی اتنا قیمتی ہے کہ بندہ جس سے جتنا ڈرتا ہے اتنا اس سے دور بھاگتا ہے۔ سانپ سے ڈرا بھاگا، بندوق سے ڈرا بھاگا، تلوار سے، موت سے ڈرا بھاگا۔ انسان جس سے ڈرتا ہے اسی سے بھاگتا ہے۔ یہ دنیا ہے، یہ دنیا صرف اللہ کا خوف ایک ایسا خوف ہے کہ بندہ جتنا اللہ سے ڈرتا ہے اللہ کے قریب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بالکل حق فرمائے۔ آج ہم جو ہیں وہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، اسی لیے ہم سب سے ڈرتے ہیں۔ حضرت خواجہ اویس قرنی نے فرمایا کہ پہلے
بھیڑیے سے ڈرتا تھا، بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے۔ اللہ، کیوں؟ کیونکہ پہلے میں اللہ سے نہیں ڈرتا تھا تو اس بھیڑیے سے ڈرتا تھا، اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں تو یہ بھیڑیا مجھ سے ڈرتا ہے۔ اللہ، آج ہماری قوم کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہم اپنے معاشرے میں چھپے ہوئے ان بھیڑیوں کو، ان درندوں کو یہ احساس دلائیں کہ تم کس کو آنکھیں دکھا رہے ہو، اگر ہم اسلام کی شوکت و عظمت کا سکہ مروانے کی کوشش کریں، اگر ہم بدر و حنین کے مجاہدین کی داستان دوبارہ لوگوں کے دل و دماغ پہ ڈالنے کی کوشش کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم کفر کے تابوت پہ چڑھ کر توحید کا جھنڈا بلند کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سے ڈرنا ہوگا۔ ہم جتنا اللہ سے ڈرتے جائیں گے یہ دنیا ہم سے ڈرتی جائے گی۔ آج ہم سے کوئی نہیں ڈرتا کیونکہ ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ بالکل، ہم بھول گئے کہ وہ دیکھ رہے ہیں۔ بے شک بے شک۔ ہمارے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم سب سے پہلے ایک اچھے مسلمان بنے۔ جب ہم ایک اچھے مسلمان ہوں گے تو ایک اچھے انسان بھی ہوں گے، ایک اچھے باپ بھی ہوں گے، ایک اچھے شوہر بھی ہوں گے، ایک اچھے بیٹے بھی ہوں گے، ایک اچھے بھائی بھی ہوں گے، ایک اچھے استاد بھی ہوں گے، ایک اچھے شہری بھی ہوں گے، ایک اچھے ناگرک بھی ہوں گے۔ مسلمان میں سب سمیٹ گیا۔ ایک اچھا مسلمان بننا بہت ضروری ہے، اور وہ وہی ہوتا ہے جس کے دل میں خشیت الہی ہو۔ تو آج یہ میرا پیغام میری پوری قوم کے لیے یہ ہے کہ اللہ کا ڈر اپنے دل و دماغ میں وہ رکھیں۔ بالکل حق فرمایا، بالکل حق فرمایا۔ جو آپ نے آخری جملہ کہا کہ مسلمان بن کے رہیں، پچھلے انٹرویو میں حضور غازی دوران سے بھی جب میں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کو کس طریقے سے پرورش کرتے ہیں، تو بس ایک ہی جملہ حضرت نے فرمایا کہ میں نے ان کو بس اتنا سکھایا ہے کہ مسلمان بن کے رہو۔ اللہ اکبر۔ آپ نے پھر اس کو تفسیر کے ساتھ میں پوری قوم کو یہ پیغام دے رہا ہوں، صرف یہ میری فیملی کے لیے نہیں ہے، سب مسلمان بن کے رہو۔ مسلمان آج سے 100-150 سال پہلے اگر آپ اوٹومن امپائر کے زمانے کی ہسٹری پڑھیں جی، تو پہلے جو جھوٹ بولتا تھا اسے کہتے تم کیسے آدمی ہو یار، مسلمان ہو کے جھوٹ جی 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 محنت کرتے تھے، اور اگر کوئی غیر مسلم ہمیشہ سچ بولتا تھا تو اس پر بھی لوگ شک کرتے تھے کہ تم کیا بات ہے ہمیشہ سچ بولتے ہو، مسلمان تو نہیں ہو گیا۔ اللہ، یہ ہمارا دیٹ واز مائی آئیڈینٹی، یہ ہماری پہچان تھی۔ بالکل بالکل۔ آج جو سب سے زیادہ جھوٹ بولے وہ ہم، جو دھوکہ دے وہ ہم، بالکل اس کا برعکس نظر آ رہا ہے۔ تو یہ تو ہمیں جھیلنا ہے۔ کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھر۔ اللہ اللہ خیر فرمائے، امت مسلمہ پر رحم فرمائے، اور حضرت نے جو ارشاد فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے۔ تو پھر سے ایک میں پرسنل سوال کرنا چاہوں گا کہ آپ کا تعلیمی سفر کیسا رہا؟